بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی ایک بڑی خبر پر، ایک ایسی خبر جس نے لاکھوں بزرگوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑا دی ہے۔ جی ہاں ناظرین، EOBI پینشن میں 25% اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس بار بات صرف اضافے کی نہیں بلکہ پرانے بقایا جات کی ادائیگی کی بھی ہے۔ یہ وہ اعلان ہے جس کا انتظار برسوں سے تھا، اور آج آخرکار حکومت نے ریٹائرڈ ملازمین کے حق میں وہ قدم اٹھا لیا جس کی ہر پاکستانی کو امید تھی۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے تمام جاننے والوں کو لازمی شیئر کر دیں۔ تو ناظرین، اب سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ EOBI پینشن آخر ہے کیا۔ EOBI یعنی امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن ایک ایسا ادارہ ہے جو ان پاکستانی ملازمین کے بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے جنہوں نے اپنی جوانی میں فیکٹریوں، دفتروں اور اداروں میں کام کیا۔ یہ پینشن ان لوگوں کے لیے جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، جہاں عام طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی سہولت نہیں ہوتی۔ EOBI ہر ایسے ورکر کے لیے ایک روشنی کی کرن ہے جو بڑھاپے میں کم از کم اپنے لیے ایک بنیادی مالی تحفظ چاہتا ہے۔ اب حکومت نے اسی EOBI کے ریٹائرڈ افراد کے لیے ایک نیا مالی پیکیج منظور کیا، جس کے مطابق پینشن کی رقم 25% بڑھا دی گئی۔ یہ اضافہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منظوری کے بعد سرکاری سطح پر جاری ہوا۔ وزارت اوورسیز امپلائیز کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ نئے فیصلے کے تحت موجودہ پینشنرز کو اگلے مہینے کی ادائیگی میں 25% اضافہ ملے گا، اور یہ سب کچھ محض الفاظ نہیں بلکہ سرکاری سطح پر EOBI کی مالی رپورٹ کے ریویوز کرنے کے بعد یہ اضافہ مستحکم فنڈز بیلنس کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت نے اس کے ساتھ ساتھ پرانے بقایا جات جو کہ مختلف وجوہات کی وجہ سے رک گئے تھے، ان کی ادائیگی بھی مرحلہ اور شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جن افراد کو 2022، 2023 یا 2024 میں بقایا جات نہیں ملے، انہیں اب ایک ریویو لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس لسٹ پر کام مکمل ہو چکا ہے، اور اب ڈیجیٹل ادائیگی سسٹم کے ذریعے رقم براہ راست پنشنرز کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کی جائے گی۔ اگر ہم پچھلے چند سالوں کی تاریخ دیکھیں تو EOBI پینشن میں اضافہ ہمیشہ کم شرح سے کیا گیا۔ مثلا 2020 میں 10% اضافہ کیا گیا، 2022 میں 15% اضافہ کیا گیا، اور 2025 میں اب پورے 25% اضافہ، یعنی ایک ریکارڈ۔ یہ صرف نمبرز نہیں بلکہ ایک ایسی شفٹ ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ حکومت اب سوشل سیکیورٹی کو محض خانہ پوری نہیں سمجھ رہی بلکہ اس کو عوامی فلاحی پالیسی کا حصہ بنا رہی ہے۔ ایک لمحہ سوچیں، ایک بزرگ جو 12,000 روپے مہینہ پینشن لیتا ہے اور اس میں بھی آدھا بجلی کا بل اور دوائیاں لی جاتی ہیں، اب اگر اس کو 25% اضافہ ملتا ہے تو وہ شخص اپنے بڑھاپے میں تھوڑی بہت عزت کے ساتھ جینا شروع کر سکتا ہے۔ یہی اصل خوشخبری ہے ناظرین۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کراچی کے علاقے کرنگی کے ایک ریٹائرڈ ورکر محمد یوسف صاحب، جن کی عمر 68 سال ہے، وہ کہتے ہیں، پچھلے 3 سال سے ہم حکومت سے گزارش کر رہے ہیں تھے کہ مہنگائی کے ساتھ پینشن بھی بڑھاؤ۔ آج لگا جیسے ہماری سن لی گئی۔ دوسری طرف فیصل آباد کے غلام نبی صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ اضافہ ملنے سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ پرانے بقایا جات بھی ادا کیے جائیں گے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ناظرین جو کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آخرکار یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ فوری طور پر لاگو ہوگا؟ چلیں اگلے حصے میں یہی سمجھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی یہ فوری طور پر عمل میں آئے گا یا نہیں۔ جب یہ خبر سامنے آئی تو پورے ملک میں جیسے شکریہ کی پیغامات کی بارش شروع ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر ایک ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے، EOBI اپڈیٹ #پینشن انکریز۔ لوگوں نے حکومت کو دعائیں دیں، لیکن ساتھ ہی کچھ سوالات بھی اٹھائے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ اضافہ دیر سے صحیح مگر درست فیصلہ ہے۔ ایک صارف نے کہا، میرے والد صاحب EOBI پینشن لیتے ہیں، آج ان کے چہرے پر پہلی بار خوشی دیکھی ہے۔ دوسری طرف کچھ نے کہا، یہ اضافہ اچھی بات ہے مگر مہنگائی کے مقابلے میں اب بھی کم ہے۔ EOBI کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ یہ اضافہ صرف موجودہ پینشن کے لیے نہیں بلکہ تمام نئے رجسٹرڈ افراد کے لیے بھی لاگو ہوگا، یعنی جن کی فائلیں ابھی زیر کارروائی ہیں انہیں بھی اسی نئی شرح سے پینشن ملے گی۔ اب بات کرتے ہیں اس فیصلے کی معیشت پر اثرات کی۔ یہ اضافہ بظاہر 25% ہے، لیکن
اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو سالانہ اربوں روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ای او بی آئی کا فنڈ اس وقت مستحکم ہے۔ 2024 کے آخر تک ای او بی آئی کے پاس تقریباً 750 ارب روپے کے فنڈز موجود تھے۔ اگر یہ رقم درست منصوبہ بندی سے خرچ کی جائے تو یہ نظام اگلے 15 سال تک بغیر بیرونی امداد کے چل سکتا ہے، یعنی یہ اضافہ مالی لحاظ سے پائیدار سوٹیبل ہے۔ حکومت نے ای او بی آئی کے نظام کو جدید بنانے کے لیے بھی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اب پنشنرز کو بینک برانچوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ ڈیجیٹل آئی ڈی کارڈ اور آن لائن تصدیق کے ذریعے رقم براہ راست اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی۔ یہ سسٹم بدعنوانی کو کم کرے گا اور اس سے شفافیت بڑھے گی۔ سوچ ناظرین، جن بزرگوں کو پہلے اپنی پنشن کے لیے دو دن دفاتر کے باہر کھڑا ہونا پڑتا تھا، اب وہ گھر بیٹھے موبائل پر اپنا بیلنس چیک کر سکتے ہیں۔ سوچیں ناظرین، وہ لوگ جن کے ہاتھوں کی رگیں اب کمزور ہو چکی ہیں لیکن جن کے دل آج بھی اپنے بچوں کے لیے دھڑکتے ہیں، جنہوں نے اپنا وقت، اپنی جوانی، اپنی صحت کارخانوں اور اداروں میں لگا دی، آج جب ان کے اکاؤنٹس میں چند ہزار روپے اضافی آئیں گے تو ان کے چہرے پر ایک اطمینان کی مسکراہٹ ہوگی۔ یہی وہ لمحہ ہے جس سے ریاست مدینہ جیسے وعدوں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جب حکومت نے اپنے بزرگ شہریوں کی خبر لی، اور یہی وہ لمحہ ہے جس پر ہم سب کو فخر ہونا چاہیے۔ لیکن ناظرین، یہاں رکنا نہیں چاہیے، یہ صرف شروعات ہے۔ اگر واقعی حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کے بزرگ عزت کے ساتھ زندہ رہیں تو ای او بی آئی جیسے اداروں کو مزید مضبوط بنانا ہوگا۔ ڈیجیٹل شفاف جدید، کیونکہ ایک مضبوط ای او بی آئی ایک مضبوط سوشل ویلفیئر سسٹم کی علامت ہے۔ اگر یہ تسلسل جاری رہا تو آنے والے 10 سالوں میں پاکستان کا کوئی بزرگ ایسا نہیں ہوگا جو کہ مجھے اپنی پینشن کے لیے انتظار رکھے۔ آئے ناظرین، ہم سب مل کر ایک دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے بزرگوں، ہمارے والدین، ان محنت کشوں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما اور ہماری ریاست کو توفیق دے کہ وہ اپنے ہر شہری کے ساتھ انصاف کرے۔ اور سب سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھروں میں کوئی ای او بی آئی پینشنرز ہیں تو ان سے جا کر یہ خوشخبری خود سنائیں، ان کے چہروں پر خوشی دیکھیں اور یہ خبر شیئر کریں تاکہ جو لوگ ابھی لا علم ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ میں ہوں ناظرین آپ کا میزبان، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسی خبر جو صرف سنی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ایماندار، سچے اور مسائل پر مبنی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹس کسی اور بزرگ کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتا ہے۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہم سب کو اپنے والدین کا سہارا بننے کی توفیق دے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں ایک اور نئی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔